حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں پر بہت سخت تھے، مسلمانوں پر بہت سختی کیا کرتے تھے اور ان کو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن اس سختی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور پھر اسلام لانے کے بعد یہ کافروں پر اتنی سخت ہو گئے جتنے یہ مسلمانوں پر سخت تھے۔ اور حضرت عمر کتنے سخت تھے، جب لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو عامر بن ربیعہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا، یہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ یا ابی حتمہ، دونوں طرح کے لفظ ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کی نیت سے نکل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ تو یہ لیلہ خود بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تو میرے شوہر کو کوئی کام پیش آ گیا تو وہ چلے گئے اپنا کام کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، وہاں سے گزرے اور مجھ سے کہنے لگے ام عبداللہ ان کی کنیت تھی لیلہ کی، کہ کیا تم بھی جا رہے ہو؟ کہا ہاں ہم بھی جا رہے ہیں، واللہ لنخرجن الى ارض اللہ لقد آذیتمونا وقہرتمونا، عمر ہم اللہ کی زمین کی طرف نکلیں گے، تم نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور ہم پر بڑا ظلم کیا، حتی یجعل اللہ لنا مخرجا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، ہم نکلیں گے۔ تو وہ لیلہ کہتی ہیں کہ جب عمر نے میری زبان سے یہ لفظ سننے کہ ہم بھی جا رہے ہیں، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت سخت تھے لیکن اس کے باوجود آنسو آ گئے، اور دعا دی صاحبکم اللہ، اللہ تمہارا ساتھی ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ اب حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، بعد میں ان کے شوہر آئے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے تو لیلہ کہتی ہیں میں نے عامر کو کہا کہ عامر کیا ہی اچھا ہوتا آج تم بھی دیکھتے کہ جب میں نے عمر کو اتنا نرم دیکھا، کہ میں نے کبھی عمر کو اتنا نرم نہیں دیکھا، اور پھر سارا قصہ سنایا کہ آج ایسے ہوا ہے، عمر ایسے رونے لگے تھے۔ تو عامر کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ تو چاہتی ہے کہ عمر اسلام قبول کر لے، یہ لیلہ کہتی ہے میرے دل میں تھا کہ شاید عمر اسلام قبول کر لے، شاید۔ تو عامر نے بھی یہی کہا کیا تیرا خیال ہے کہ عمر اسلام قبول کرے گا، تیرا خیال ہے اسلام کو؟ تو میں کہنے لگی کہ میں نے کہا ہاں میرا دل کرتا ہے کہ یہ اسلام قبول کریں گے۔ تو عامر بن ربیعہ نے پتہ کیا کہا تھا، کہنے لگے کہ عمر جس گدھے پر سوار ہوتا ہے وہ گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، عمر اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ سخت بہت ہے مسلمانوں پر، بہت سخت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی ان کو عطا فرمائی، پھر عمر سے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر تھی 26 سال، کتنی؟ 26 سال تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا 6واں سال تھا۔ نبوت ملنے کے 6 سال بعد ذی الحجہ کا مہینہ، حج والا مہینہ تھا، اور 26 سال کی عمر میں صحابہ کرام میں سے تقریباً 39، ایک روایت میں آتا ہے 45، 39 یا 45 صحابہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ 40 میں یا 46 میں اسلام قبول کرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب اجازت دی کہ تم ہجرت کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے ارادے سے نکلے، اور ان کے ساتھ 20 لوگ تھے۔ حضرت عمر کے ساتھ کتنے تھے؟ 20 لوگ تھے ہجرت کرنے کے لیے، اور ان میں ان کے بھائی تھے زید بن خطاب، ان کے بھتیجے تھے سعید بن زید بن خطاب، اور ایاس بن بکیر تھے، عاقل بن بکیر تھے، اور 20 لوگ تھے، چند کے نام سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو کپڑے پہنے، اور کپڑے پہن کے بیت اللہ کے اندر آئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل ادا کیے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد کافروں کا مجمع لگا ہوا تھا سرداروں کا، ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بھائی سارے میرا اعلان سن لو، خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو وہ اس وادی سے باہر آ کے میرے ساتھ مل لے، اس وادی سے باہر آ کے میرے ساتھ مل لے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بات کی اور میں اپنے ساتھیوں کو لے کے جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ عمر آپ کے پیچھے کوئی آیا تھا؟ کہا میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس طریقے سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے قباء کے اندر۔
مدینہ منورہ اس وقت اتنا کوئی وسیع نہیں تھا، جگہ تھوڑی تھی، اس وجہ سے عوالی اسے کہتے ہیں، عوالی کا علاقہ۔ قباء کے اندر یہ ٹھہرے تھے اور وہاں پر یہ رکے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے ساتھ عمر کے ساتھ تھے ایک صحابی عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ساتھ تھے۔ اب یہ بھی چلے گئے، یہ ابو جہل کے بھانجے تھے عیاش بن ربیعہ، یا جو ہے نا وہ کچھ ایسے رشتہ تھا، میرے اب ذہن میں یاد نہیں ہے، تو یہ بھی چلے گئے پیچھے، حضرت عمر بھی اور عیاش بن ربیعہ۔ ابو جہل پیچھے گیا اور ساتھ ایک بندے کو اور لے کے گیا مدینے کے اندر، اور جا کے اس کو کہنے لگا، عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا ابو جہل کہ تمہاری ماں نے نا قسم کھائی ہے، تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے نا، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں سر کے اندر، اور نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ میں سر کے اندر کنگھی کروں گی، اور نہ میں غسل کروں گی، ایسے ہی رہنا ہے۔ تو عیاش کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ آ کے عیاش کو کہا، تو میں نے کہا عیاش غلطی نہ کرنا، یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ سچ نہیں کہہ رہا ہے، غلطی نہ کرنا۔ لیکن عیاش کہتے ہیں کہ میری ماں ہے، مجھے بلا رہی ہیں، اگر کوئی معاملہ ہوگا تو میں وہاں سے بھاگ کے آ جاؤں گا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ بھائی، اور عیاش نے کہا کہ میرا مال بھی ادھر ہے، چلو میں مال بھی لے آؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرا آدھا مال تم رکھ لو، لیکن واپس نہ جاؤ، واپس نہ جاؤ۔ لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود جناب وہ واپس آ گئے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے جب تم نے جانا ہی ہے نا، واپس جانا ہی ہے، یہ میری اونٹنی ہے، سب سے تیز ہے، اس اونٹنی کو لے جاؤ، اس اونٹنی کو لے جاؤ، اگر رستے کے اندر تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کرے نا تو اس اونٹنی کے پر بیٹھ کے نا بھاگ آنا۔ تو کہتے ہیں عیاش کہتے ہیں مجھے ابو جہل نے لیا، ہم آ رہے تھے تو رستے میں مجھے کہنے لگا کہ میری نا اونٹنی تھک گئی ہے، میری اونٹنی تھک گئی ہے، مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کر لو۔ تو عیاش کہتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا، جیسے میرے پیچھے بیٹھا تو مجھے گرفتار کر لیا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور گرفتار کر کے مکے کے اندر لے کے آیا، ایسے مکے میں ایسے لے کے آیا تھا، یہ غداری کی تھی۔ ایسے ہی معاملہ پیش آیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی نظر مانی کہ میں نا سائے میں نہیں بیٹھوں گی اور میں کھاؤں پیوں گی بھی نہیں، یہ نظر مان لی۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اماں تیری جیسی 1000 جانیں بھی ہو نا، کتنی 1000 جانیں ہوں، اور آپ یہ نظر مان لیں ساری کی ساری اسلام کی خاطر میں قربان کر دوں گا اور میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، سب ٹھیک ہے، نظر مانیے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس وقت ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کی فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں شرک قبول کر لو تم بھی شرک قبول کر لو، نہیں، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ماں باپ مشرک بھی ہوں ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے رہنا ہے دنیا کے اندر، وصاحبهما فی الدنیا۔ تو یہ معاملہ اس وقت بھی پیش آیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر ٹھہرے اور وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 طرح کی روایات ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر ان دونوں کو بھائی بنا دیا تھا۔ ایک روایت ابن جوزی نے یہ ذکر کی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عویم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور حضرت عمر کو بھائی بنایا تھا۔ اور جو صحیح روایت ہے معلوم ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اگلے ہم درس میں ذکر کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگوں کے اندر کردار کیا تھا۔ آج 1-2 میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں ان کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا دل کیا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے کوئی کام کرنا چاہیے، ایون کوئی دینی کام بھی ہے تو وہ بھی بڑوں سے پوچھ کے۔ حضرت عمر عمرے کے لیے جا رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے عمر جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ۔ اور جو بعد میں جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر نہیں عمر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اخیہ، اے میرے چھوٹے ننھے منے بھائی، یا اخیہ، اخی کہتے ہیں بھائی کو اور اخیہ کہتے ہیں میرا چھوٹا ننھا منا بھائی، یا اخیہ اشرکنا فی دعائک، بھائی مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟
عمر کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی اشرکنا فی دعائک، ایک روایت، دوسری روایت میں ہے ولا تنسانا فی دعائک، عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے پوری کائنات سونے کی بھر کے مل جائے نا، اور مجھ سے کوئی بندہ یہ کلمہ لینا چاہے جو میرے نبی نے مجھے کہا تھا یا اخیہ، تو مجھے پسند نہیں ہے کہ میں دنیا لوں اس کلمے کے بدلے میں، مجھے اتنا محبوب ہے یہ کلمہ کہ میرے نبی نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا مجھے اے میرے چھوٹے ننھے منھے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ابو بکر عمر دونوں کو خطاب فرما کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر اور عمر کسی فیصلے پہ جمع ہو جائے نا، میں کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر دونوں ابو بکر اور عمر ایک جگہ پہ ایک بات پہ کہ یا رسول اللہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل میکائیل بتائے، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حساس تھے حضرت ابو بکر اور عمر کی شان کے بارے میں۔ کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا نا کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرو۔ ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ میں نے پہلے بھی ان کی آپ کو بات سنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیا تھے، وہ کون تھے؟ تو فرمانے لگے وہ میرے محبوب تھے، وہ میرے محبوب تھے، دونوں میرے محبوب تھے اور میرے بھائی تھے اور رسول اللہ کے بھائی تھے، قریش کے نوجوان تھے، قریش کے لوگوں میں سے تھے، اور رسول اللہ کے بعد وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھے، لوگوں کے لیے نمونہ تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات تھے حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے، ابن عسیر نے نا اسد الغابہ کے اندر اس کو ذکر کیا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس میں پسند کرتا ہوں کہ جیسی نیکیاں عمر کے صحیفے میں نا، جیسی نیکیاں عمر کے پاس ہیں، علی پسند کرتا ہے کہ میرے پاس وہ نیکیاں اور میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں۔ حضرت علی اتنا حساس تھے، اور جس کے بارے میں سنتے تھے نا کہ کوئی بندہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کوئی بات الٹ پلٹ کر رہا ہے تو فرمایا کرتے تھے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جو بڑی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں نا، ان کے سردار کون ہیں جنت میں؟ ابو بکر اور عمر۔ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میری امت کے بڑی عمر کے لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کے سردار یہ جنت کے اندر ہوں گے، ابو بکر اور عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نا عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دی ہے، عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے کہ جب بھی بولتا ہے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں بولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جو ہے نا، عمر اس کی زبان پہ فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ عمر کی زبان پہ کون باتیں کرتے ہیں؟ فرشتے باتیں۔ جب کوئی بات اللہ نے کہلوانی ہو نا تو حضرت جبرائیل یا کوئی بھی فرشتہ وہ عمر کی زبان سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے واقعات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر آ کے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ یہاں 2 نفل پڑھیں، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر 2 نفل پڑھیں۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی ہے، جبرائیل آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے نبی اللہ نے آج سے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ جب طواف کرنا ہے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، جو بندہ آتا ہے بیویاں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، پردہ نہیں تھا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، آپ اپنی گھر والیوں کو کہیں کہ پردہ کیا کریں، پردہ کیا کریں۔ تو میں سلمہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا عمر کو کہ تمہیں کیا ہے ہمارے معاملے میں بات کرتے ہیں، تو ابھی یہ بات چل رہی ہے تو اسی وقت جبرائیل آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد جب بھی چلو پھرو کوئی غیر آ جائے تو اپنے آپ کو اپنی چادروں سے چھپا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ایسے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔